السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل علی مرزا کے ماننے والوں میں ایک سوال بہت عام کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتے اور جب ان دونوں کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی، اس وقت اگر آپ ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے؟ تو ایک طرح سے جذباتی سوال لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے۔ بلکہ علی مرزا تو اہل سنت کے متفقہ منہج سے بغاوت کرتے ہوئے یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو مولا علی کے حکم پہ تلوار بھی رکھ دیتے سامنے والوں پر، یعنی امیر معاویہ اور ان لوگوں پہ ہم تلوار رکھ دیتے، اس حد تک وہ بولتا ہے۔ تو یہ جو جذباتی سوال یہ لوگ اٹھاتے ہیں نا کہ اس دور میں آپ ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوتے؟ یہ سوال کرتے ہوئے یہ لوگ اصل میں ایک بہت بڑی سچائی چھپا لیتے ہیں، ایک بہت بڑا سچ جسے یہ شو نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو اس سوال پر لوگوں کا جواب کچھ اور ہوگا۔ وہ سچائی کیا ہے؟ وہ سچائی یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوا تھا تو اس وقت صحابہ کے صرف 2 گروہ نہیں تھے بلکہ 3 گروہ تھے۔ یہ جو صحابہ کرام کا تیسرا گروہ ہے نا، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے یہ لوگ۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کے بیچ میں جب لڑائیاں ہوئیں تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بیچ میں 2 نہیں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، دوسرا گروہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، اور ایک تیسرا گروہ جن کو قائدین کہا جاتا ہے، وہ ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، وہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم لڑائی میں دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنی تلوار سے اپنے مسلمان بھائی کا قتل نہیں کریں گے، یہ ان کا موقف تھا۔ اور یہ جو قائدین تھے، لڑائی سے دور رہنے والے تھے، صحابہ کرام میں انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت تھی، یعنی اکثر صحابہ اسی گروپ میں تھے، وہ لڑائی سے دور رہنے والے تھے۔ چنانچہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا ہے، امام عبداللہ نے علل میں اس کو روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حاجت الفتنۃ واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000، کہ جب فتنہ ہوا یعنی مسلمانوں میں صحابہ میں آپس میں لڑائیاں ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھی۔ فما خف فیہا منہم 100، تو اس فتنے میں ان 10,000 صحابہ میں سے 100 لوگوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ آگے کہتے ہیں بل لم یبلغوا 30، بلکہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شرکت کی، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں یا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں، دونوں طرف جتنے بھی صحابہ تھے، دونوں طرف کے صحابہ کو ملا لیں تب بھی ان کی کل تعداد 30 تک بھی نہیں پہنچتی، جبکہ اس وقت ان کی مکمل تعداد کتنی تھی؟ 10,000 کے آس پاس تھی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ دونوں گروہ میں ملا کے صحابہ کرام کی تعداد اگر 30 نہیں تھی تو باقی صحابہ کرام جو اتنی بڑی تعداد میں تھے وہ کہاں تھے؟ وہ اصل میں قائدین میں تھے، وہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے سامنے کچھ ایسی احادیث تھیں جن میں یہی تعلیم دی گئی تھی کہ فتنوں کے دور میں بیٹھے رہنا، کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ وہ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اسی سے متعلق یہ قول ملاحظہ فرمائے، ان کی وضاحت ملاحظہ فرمائے۔ مجموع الفتاوی جلد 20 صفحہ 394، اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ أَنَّ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ الْكُبْرَى، کہ جب صحابہ کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی تھی تو اس وقت جو جنگ ہوئی تھی، جو قتال ہوا تھا، کہتے ہیں كَانَ الصَّحَابَةُ فِيهَا 3 فِرَقٍ، اس لڑائی کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے 3 گروہ بن گئے، 3 گروہ۔ فِرْقَةٌ قَاتَلَتْ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، صحابہ کے ایک گروہ نے ایک گروپ کا ساتھ دیا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کا، وَفِرْقَةٌ قَاتَلَتْ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، اور صحابہ کے ایک دوسرے گروپ نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، وَفِرْقَةٌ قَعَدَتْ، اور صحابہ کا ایک گروہ بیٹھا رہا، وہ اپنے گھروں میں رہا، لڑائی کے لیے نہیں نکلا، وَهُمُ الْأَكْثَرُ، اور صحابہ کرام میں اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو گھروں میں بیٹھے رہے، لڑائی کے لیے نہیں نکلے۔ اور ان صحابہ کرام کے پاس وہ احادیث تھی کہ ایسے فتنے میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 451 پر کہتے ہیں والذین رووا احادیث القعود فی الفتنہ، کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فتنے کے وقت یعنی مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کے وقت القعود بیٹھے رہنے سے متعلق، کنارہ کش ہونے سے متعلق احادیث روایت کی ہیں، والتحذیر منہا، اور فتنے میں شریک ہونے سے روکنے والی احادیث روایت کی ہیں، کہ سعد بن ابی وقاص، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، و محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، و اسامہ بن زید، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ اہل بیت میں سے،
लम युकातिलू, इन लोगों ने जिन्होंने फितने के वक्त बैठे रहने से मुतल्लिक अहादीस रिवायत की हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लम युकातिलू, इन सहाबा ने क़िताल में हिस्सा नहीं लिया। ला मा अली, ना तो अली रजी अल्लाह उनके साथ ये आए, वला मा मुआविया, और ना ही मुआविया रजी अल्लाह उनके साथ ये आए। तो ये सहाबे कराम थे, बहुत बड़े बड़े सहाबे कराम, सहाबे कराम की सबसे बड़ी तादाद, इन्होंने लड़ाई के वक्त किसी का साथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें ऐसे वक्त में बैठे रहने की तलकीन करती थी, फितनों से दूर रहने का हुक्म देती, लड़ाई का हुक्म देने वाली एक भी हदीस नहीं थी। चुनांचे इस सिलसिले की कुछ अहादीस देखें। देखिए, एक हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 3601, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस करावी है, और ये भी कायदीन में से हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो हदीस के बहुत बड़े ज़ख़ीरे के रावी हैं, इन्होंने सहाबा के माबैन आपसी लड़ाई में ना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ दिया और ना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ दिया। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि नबी ने ऐसे वक्त क्या हुक्म दिया है। देखें, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सतकूनु फितनुन, कि अनकरीब फितना होने वाला है, यानी लड़ाई होने वाली है। अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम, ऐसे फितनों के वक्त यानी सहाबा के माबैन आपसी लड़ाई के वक्त अल काइद, जो बैठने वाला होगा, खैर वह बेहतर होगा मिनल काइम, खड़े रहने वाले से। वल काइम फीहा खैरुम मिनल माशी, और जो खड़ा है वो चलने वाले से बेहतर होगा। वल माशी फीहा खैरुम मिनस साई, और जो चलने वाला है वो दौड़ने वाले से बेहतर होगा। वमन युशरिफ लहा तस्तशरिफुहु, और जो भी इन फितनों के करीब जाएगा, ये फितना उसे उचक लेगा। जैसे आग होती है ना, आप करीब में जाए तो उसकी लपट आपको खींच लेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फितने के करीब भी मत जाना, दूर रहना। करीब भी गए तो फितना तुम्हें उचक लेगा। आगे कहा, वमन वजदा मलजअन औ मआज़न फलियउज़ बिही, जो भी कोई पनाह पाए, बच पाए, वो बच जाए, दूर चला जाए, लेकिन इन फितनों में शरीक ना हो। ये हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म में थी, और इसी पर अमल करते हुए वो कायदीन में रहे, लड़ाई में शरीक नहीं हुए। एक और रिवायत देखें, सही बुखारी की हदीस नंबर 7110, इसमें उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो भी कायदीन में से थे। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो न सिर्फ ये कि अहले बैत में से हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहेते हैं। चुनांचे सही बुखारी की रिवायत है कि एक मरतबा इनको अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक काम पड़ गया, तो इन्होंने हरमला को इनके पास भेजा। हरमला कहते हैं कि अरसलनी उसामतु इला अली, कहते हैं कि मुझे उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजा। वक़ाल, और कहा, इन्नहु सयसअलुकल आन फ़यक़ूल, असल में उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कुछ ताउन चाहिए था, इसके लिए उन्होंने हरमला को इनके पास भेजा। लेकिन क्या कहा, देखो जब तुम अली के पास जाओगे तो वो तुमसे एक सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? फ़यक़ूल, कहेंगे, मा खल्लफ़का साहिबक, कि भाई तुम्हारा साथी पीछे क्यों रह गया, वो हमारे साथ क्यों नहीं आया। यानी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शरीक नहीं हुए लड़ाई में इनका साथ नहीं दिया। तो कहते हैं कि जब तुम उनके पास जाओगे तो वो तुमसे ये पूछेंगे कि तुम्हारा साथी यानी उसामा बिन ज़ैद हमारे साथ लड़ाई के लिए क्यों नहीं आया। फ़क़ुल लहू, कहते हैं अगर वो ये तुमसे पूछेंगे तो तुम उनको जवाब देना। क्या जवाब देना? कि यक़ूलु लक, कि उसामा इस बारे में आपसे ये कहते हैं कि लौ कुन्त फ़ी शिद्क़िल असद, कि ऐ अली अगर आप शेर के जबड़े में भी रहें, ला अहबब्तु अन अकूना मअका फ़ी, तो मैं पसंद करूंगा कि मैं वहां भी आपका साथ दूं। यानी मौत के मुंह में हो तो वहां भी, मौत के मुंह में भी आपका साथ देने के लिए मैं तैयार हूं। वलकिन हादा अमरुन लम अरहु, लेकिन ये मामला यानी मुसलमानों के बीच में क़िताल, लड़ाई, तो ये ऐसा मामला है कि मैं इसे पसंद नहीं करता। इब्न हजर रहमतुल्लाह फतहुल बारी जिल्द 13 सफ़ा 67 पे इन अल्फाज की तशरीह में लिखते हैं कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहना चाहते हैं, ले अजल कराहियतिही फ़ी क़ितालिल मुस्लिमीन, कि मुसलमानों से लड़ने को नापसंद करते थे, इसी वजह से वो अली रज़ी अल्लाह का साथ नहीं दे सके। वहादा माना क़ौलिही वलकिन हादा अम्रुन लम अरहु, कि ये जो कहा कि इस मामले में मैं आप जैसी राय नहीं रखता, तो इसका मतलब यही है कि मैं मुसलमानों के साथ क़िताल में, लड़ाई में आपका साथ नहीं दे सकता। और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अपना आदमी भेजते हुए पहले ही से बता दिया कि वो ये सवाल करेंगे, तुम ये जवाब देना। क्यों? इसके बारे में भी इब्न हजर लिखते हैं, लिइल्मिही अन्ना अलियन कान युनकिरु अला मन तखल्लफ़ अन्हु, क्योंकि उसामा बिन ज़ैद जानते थे कि जिन लोगों ने भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ नहीं दिया है, अली उन पर नकीर करते थे। वला सिइमा मिस्लु उसामा,
بالخصوص اسامہ بن زید جیسا شخص الذی ہوا من اہل البیت، جو اہل بیت میں سے ہے، نبی کا اتنا چہیتا ہے، اتنا محبوب ہے، وہ اگر علی کا ساتھ نہیں دے گا تو علی رضی اللہ عنہ ان پر تو ضرور نکیر کریں گے۔ اس لیے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم ان کے پاس جانا تھا ان کے لیے، تو اگر یہ پوچھیں گے تو یہ جواب دینا۔ چنانچہ حرملہ جن کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں فلم یؤتنی شیئا، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، کوئی تعاون نہیں کیا میرا، یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعاون طلب کیا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں دیا۔ کہتے ہیں فذهبت الى حسن وحسین وابن جعفر فاوقروا لي راحلتی، کہتے پھر میں حسن، حسین اور ابن جعفر کے پاس گیا تو ان لوگوں نے میری سواری لاد دیا، یعنی ان لوگوں نے پورا تعاون کیا۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، وہ بھی قائدین میں سے تھے، انہوں نے نہ معاویہ کا ساتھ دیا نہ علی کا ساتھ دیا۔ اور یہ کون ہے؟ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے بارے میں ایک حدیث دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3735۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں انہ کان یاخذہ والحسن فیقول اللہم احبہما فانی احبہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، دونوں کو اٹھا کے، دونوں کو پکڑ کے کہتے تھے اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اسامہ بن زید ہے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار نہیں تھے ان کے ساتھ، وہ تو اپنے والد کی اطاعت میں چلے گئے، اور جب ان کے پاس اختیار آیا تو انہوں نے صلح کے لیے لڑائی ختم کر دی۔ یہ دونوں صلح پسند تھے، امن پسند تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابی کو گود میں لے کے کہتے تھے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دوسری حدیث بھی دیکھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3730، لمبی روایت ہے لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ اور ان کے والد کے بارے میں کیا کہا وہ دیکھیے۔ روایت کے آخری الفاظ ہیں وَإِن كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یعنی اسامہ کے والد زید رضی اللہ عنہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے، اور کہا وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور زید کے بعد اب اس وقت یہ یعنی اسامہ بن زید لمن احب الناس تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے، یعنی زید کے بعد ان کا بیٹا لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے۔ اور یہ اسامہ بن زید لڑائی میں کسی کے ساتھ نہیں تھے بلکہ یہ قائدین میں تھے، کیونکہ انہی لوگوں کی تائید ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 158، اس حدیث کے آخر میں سعد رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ لڑائی میں کیوں نہیں حصہ لیتے، تو انہوں نے کہا قال سعد نے کہا، سعد یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، کہتے ہیں کہ ہم نے قتال کیا، جنگ کی تاکہ فتنہ نہ ہو، لیکن وانت واصحابک تريدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ اب لڑائی ہو تاکہ فتنہ برپا ہو۔ تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے بہت بڑی فضیلت والے صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ لڑائی میں کیوں نہیں شریک ہوتے، انہوں نے ڈانٹ دیا، کہا ہم تو لڑتے تھے نبی کے ساتھ تاکہ فتنہ ختم ہو، تم لوگ تو فتنہ برپا کرنے کے لیے لڑتے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے، ڈانٹ دیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی قائدین میں سے تھے، لڑائی میں شریک نہیں تھے۔ اب یہ خود ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 3962، ذرا ان کی حدیث سنیں کیا روایت فرماتے ہیں۔ ان ابی بردہ، ابو بردہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں دخلت علی محمد بن مسلمہ، کہ میں محمد بن مسلمہ کے پاس آیا، فقال تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہا ستکون فتنۃ وفرقۃ واختلاف، کہ عنقریب فتنہ ہوگا، افتراق ہوگا، اختلاف ہوگا، فاذا کان کذلک، تو جب ایسا ہو فأتی بسیفک احدا، تو اپنی تلوار لے کر احد پہاڑ کے پاس آ جاؤ، فضربہ حتی ینقطع، تو احد پہاڑ کے پتھروں پر اپنی تلوار مارو تاکہ وہ تلوار ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے کے وقت نبی کی تاکید دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب فتنہ رونما ہوگا، یعنی صحابہ کے بیچ میں آپس میں لڑائی ہوگی، تو اپنی تلوار کو احد پہاڑ پر رکھ دینا تاکہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر ہم اس وقت میں ہوتے تو مولا علی کے کہنے پر تمہاری گردن پر یعنی صحابہ کی گردن پر تلوار رکھ دیتے۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ یہ شخص دوسروں کو کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو دیکھ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا تھی، ان کی تاکید کیا تھی۔ میرے بھائیو غور سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی تلوار کسی صحابی کی گردن پر رکھ دینا، بلکہ کیا کہا تھا کہ فأتی بسیفک احدا، اپنی تلوار لے کر احد پہاڑ کے پاس پہنچ جانا،
فَاضْرِبْهُ اور اس کے پتھروں پر رکھ دینا، اپنی تلوار توڑ دینا، حَتَّى يَنْقَطْ یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ پھر جا کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا، یعنی قائدین کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ شامل ہو جانا، حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ گرچہ کوئی تمہیں مارنے والا ہے، گرچہ تم کو کوئی مار دے، قتل کر دے، او منیۃ قاضیۃ یا تمہاری موت آ جائے، لیکن تم دور رہنا، فتنوں سے بچے رہنا، اس میں شریک نہیں ہونا۔ یہ حدیث محمد بن مسلمہ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں فقد وقعت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا ویسے ہی ہوا، آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ وفعلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے وہ کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ مولا علی کے کہنے پر امیر معاویہ ان کے ساتھیوں پر تلوار رکھ دینا؟ نہیں، یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار صحابی پر نہیں بلکہ احد پہاڑ پر پتھر پر رکھ دینا، تلوار توڑ دینا۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی کیا، کہتے فقد وقعت، جس فتنے کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ فتنہ ہوا۔ وفعلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے وہی کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیو یہ تیسرا گروہ ہے جو صحابہ کے بیچ میں آپسی لڑائی کے وقت کنارہ کش رہا، انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا کیونکہ ان کے ساتھ حدیثیں تھیں، یہ ان حدیثوں کے راوی تھے، ان حدیثوں کو جانتے تھے، جن حدیثوں میں ایسے حالات میں گھروں میں بیٹھے رہنے کی تلقین کی گئی تھی، فتنوں سے دور رہنے کی تاکید کی گئی تھی، تلوار کو پتھر پر رکھنے کی اور توڑنے کی بات کہی گئی تھی، اسی پر ان صحابہ کرام نے عمل کیا۔ باقی جن لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے پر تلوار اٹھائی ان کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اقدام کیا لڑائی کے لیے، ان سے سوال ہوا کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ چنانچہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4666، قیس بن عباد کہتے ہیں قلت لعلی، کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا اخبرنا عن مسیرک ھذا، کہ آپ جو یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں، آپ کا جو یہ اقدام ہے، یعنی جو لڑنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ احد احدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی بات کی تاکید کی ہے؟ کیا نبی نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے، یا ام رأی رأیتہ، یا ایک رائے ہے، اجتہاد ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے؟ فقال، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا ما اہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، کہا اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، ولکنہ رأی رأیتہ، لیکن یہ میری رائے ہے جو میں نے اختیار کیا۔ میرے بھائیوں کتنے واضح الفاظ ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا قدم بڑھ رہا ہے لڑائی کی طرف، یہ کسی نص کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ یہ میری رائے ہے، یہ میرا اجتہاد ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اقدام کو اپنا اجتہاد کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ کسی حدیث کی روشنی میں کیا۔ کچھ لوگ وہ حدیث عمار پیش کرتے ہیں نا، اس کا صحابہ کرام کے بیچ میں ہونے والی آپسی لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر میرا ایک گھنٹے کا مفصل بیان ہے، اس کو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اصل مصداق کون ہے، اس حدیث کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے، یہ ہماری رائے ہے۔ اور وہ صحابہ جو قائدین تھے، جو لڑائی سے الگ تھے، وہ تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی حدیث پر عمل کیا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو خلاصے کلام یہ کہ صحابہ کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس وقت صرف 2 گروہ نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام کا 3 گروہ تھا۔ ایک گروہ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، دوسرا گروہ تھا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور تیسرا گروہ جو صحابہ کرام کا سب سے بڑا گروہ تھا وہ قائدین کا تھا، جو ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھی، اور انہی صحابہ کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جیسا کہ علل میں امام عبداللہ نے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھی، لیکن لڑائی میں دونوں طرف ملا کے بھی 30 تک صحابہ کی تعداد نہیں پہنچتی جنہوں نے لڑائی میں شرکت کی ہو، اور باقی پورے صحابہ قائدین میں سے تھے، وہ الگ تھے۔ ان قائدین میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، اور اہل بیت میں شمار ہونے والے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اور حق بات یہ ہے کہ اس وقت یہی وہ گروہ تھا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل حق پر تھا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہمیں اسی گروہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا